اللہ کرے نظام مصطفیٰ کی بہاریں آ جائیں، کوئی ایسا کام ہو کہ ہم بھی یہاں پر دیکھ سکیں کہ کوئی نظام مصطفیٰ کہتے کسے ہیں۔ یہ بات تو جس وقت پہلے جانے والے آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سیدنا عمر فاروق کا دور، سارے ہم کو وہی دور دکھاتے رہے ہیں لیکن صرف سپیکر پہ، عملی طور پہ نہیں دکھایا، سپیکر پہ سنتے رہے۔ اللہ کرے کہ وہ عملی طور پہ بھی سننے کا وقت آ جائے۔ ہالینڈ والوں کو پتہ چلے، سویڈن والوں کو پتہ چلے، امریکہ والوں کو پتہ چلے کہ یہ قوم قرآن پر کمپرومائز نہیں کرے گی، کملی والے پر سمجھوتا نہیں کرے گی، اللہ کی شان پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ یہ مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن کسی ایسی بات کو قبول نہیں کر سکتے جو انہیں اپنے راستے سے ہٹنے پر مجبور کر دے۔ لادین ہے، امریکی ہے، یہ جو ہندو ہیں، ہنود ہیں، ان کے مختلف ذاتیں، یہ سب ایک ہی امت ہیں اور ہم مسلمان ایک امت ہیں۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم قوم رسول ہاشمی ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ بیسیوں جماعتیں، ہزاروں جماعتیں ہونے کے بعد بھی ہم ایک امت ہیں، اور اس امت کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آج کسی کو ذمہ داری دے دیجیے۔ یہ امامت کے قیام کا پہلا سٹیپ ہوگا، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے، لاہ عمل بناتے رہیں گے۔ اور میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بس میں نے ایک نظام مصطفیٰ کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ سب ساتھیوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور ناصر چشتی صاحب نے بھی جس طرح میری مدد کی، اور باقی بھی سارے صاحبان جس طرح میری مدد کر رہے ہیں، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور میری یہ کوشش ہے، میری اس کاوش کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام دینی جماعتیں، تمام سیاسی جماعتیں اور تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کروں اور نظام مصطفیٰ کے لیے کچھ کام کروں۔ اور میں نے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد شروع کیا ہے، جو ہر مہینے ہوا کرے گا، اور یہ ہماری نظام مصطفیٰ کانفرنس کی دوسری کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری تیسری کانفرنس 19 مارچ کو پھر لاہور میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو مجھے اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ میری اس نظام مصطفیٰ میں، میرے کانفرنس میں میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ چلیں۔ السلام علیکم ناظرین، امام حسن کونسل اور خوشحال پاکستان پارٹی کی جانب سے آل پارٹیز کے نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چیئرمین خوشحال پارٹی خالد انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کا منشور کیا تھا اور مقاصد کیا تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کانفرنس کا مقصد جو ہے، اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرنا ہے۔ یہ ہماری دوسری کانفرنس تھی، اس سے پہلے ہماری پچھلی کانفرنس 22 جنوری کو ہوئی تھی، اور انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس سے انشاءاللہ ہر مہینے ہوں گی، اور انشاءاللہ جیسے جیسے دوست احباب مدد کریں گے، اور یہ ہر ہفتے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہماری جو نیکسٹ کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ 19 مارچ کو ہو رہی ہے، لاہور میں ہی ہے، اور اس کانفرنس میں بہت ساری پارٹیز ہیں، ان کے سربراہان آئے، بہت سارے علماء مشائخ آئے، اور یہ میں ان سب پارٹیز کے سربراہان، علماء کرام اور سب مشائخ کا میں شکر گزار ہوں، جو خوشحال پاکستان کی عاجزانہ دعوت پر وہ لوگ یہاں پر آئے، اور سب لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور سب لوگ متحد ہو گئے ہیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو ملک کے حالات ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے لیے قوم کو نکلنا پڑے گا، لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ نکلیں نظام مصطفیٰ کے لیے، کیونکہ جو یہ قوم اس وقت، یہ ملک اس وقت جس لہج پر آ گیا ہے، نظام مصطفیٰ کے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، اسی موقع پر ایک ہمارے وکیل بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ کہ اچھا موضوع ہے۔ نظام مصطفیٰ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آلریڈی موجود ہے۔ ہم لوگ بعد میں آئے ہیں، یہ نظام پہلے کا موجود ہے۔ جب یہ کائنات کی بھی تخلیق نہیں تھی ہوئی، تب سے یہ نظام موجود ہے۔ اچھا، یہ کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے آئیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بڑا آسان سی ایک سولوشن ہے، اور کتاب اللہ کی صورت میں ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
ये दो चीज़ें हैं। और खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पे भी नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा जो है सुन्नत रसूल। और ये भी फरमाया था आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप तफरके में ना बढ़ जाना, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू ना कर देना दुनियावी गराज की खातिर। तो अभी मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर अल्लाह की किताब और अल्लाह ने जो अपने कुरान मजीद में जो असूल और कवानीन ले डाउन किए हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे तो बचाव है, नहीं तो भाई तबाही तबाही है। इसके अलावा फिर आपको कोई भी और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नेशन के लिए इस निज़ाम मुस्तफ़ा पर अमल दरामद होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि जिस पर चल के जो है ख़ुद को बहरान से बचा सकेंगे। जी तो नाज़रीन, आज के इस मुश्किल दौर और हालात में निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करने की अच्छा ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।